انتظام نہیں کیا. سب سے پہلے آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے انہیں تعلیم سے آراستہ کیا، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا سب سے پہلا مدرسہ جنت، انسان کا سب سے پہلا معلم خود اللہ رب العزت، اور انسان کا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اور طالب علم حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو یہ انسان کی پہلی بنیاد، پہلی اینٹ یہ کس پر رکھی گئی؟ تعلیم پر رکھی گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری دور میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا. سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ نماز پڑھیے وحی نازل ہوئی، روزہ رکھیے وحی نازل ہوئی. تو کیا وحی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پڑھنے کو نہیں کہا گیا، وعلم آدم الاسماء کہا، اور یہاں پڑھنے کے لیے کہا گیا، دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تو اس لیے فرق ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب تعلیم دی جا رہی تھی اس وقت ابھی کیریکولم، سلیبس اور کتابیں تیار نہیں تھی، بلکہ ابھی تیاری اس کی شروع ہو رہی تھی. لہذا کہا گیا وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ نے انہیں سیدھا سیدھا ناموں، چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے، اس دور کے آنے تک دنیا میں علم کے چرچے ہو چکے تھے. تورات، انجیل، زبور اور بہت ساری آسمانی کتابیں، انسان کی فلسفہ اور منطق اور لاجک اور بہت ساری کتابیں لکھ چکا تھا. تو علم بہت سارا موجود تھا، مگر وہ علم صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا تھا، غلط ڈائریکشن میں جا رہا تھا. علم شرک کی طرف، علم بد اخلاقی کی طرف، علم یہ بے دینی کی طرف اور الحاد کی طرف اور ایتھیزم کی طرف جا رہا تھا. اللہ نے پہلی وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو علم کا صحیح ڈائریکشن کیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن و دماغ پر اللہ رب العزت کی محبت سوار ہو جائے، اللہ کا عشق سوار ہو جائے، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے. یہ علم کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حیرت انگیز تفسیر کی. آپ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أي إِلَّا لِيَتَعَلَّمْ ثُمَّ يَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد عبادت کرے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے ایسی عبادت جو علم کے بغیر ہو، اور ایک ہے ایسی عبادت جو علم کے بعد ہو. جو علم کے بغیر عبادت ہوتی ہے اس عبادت میں لذت نہیں ہوتی ہے، اس عبادت میں چاشنی نہیں ہوتی ہے، اس عبادت میں جان نہیں ہوتی ہے. وہ عبادت صرف فارمیلٹی کے طور پر ہوتی ہے. لیکن جہاں پر انسان ہر اپنی عبادت کی ہر چیز کو سمجھ کر کرتا ہے تو وہاں پر انسان کی عبادت میں چاشنی پیدا ہوتی ہے، اس میں لذت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی اقرا. اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا سب سے بنیادی راستہ ہے علم حاصل کرنا اور مطالعہ اور قراءت کرنا اور پڑھنا. اس کے بغیر انسانی کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں. جس معاشرے کا رشتہ کتاب کے ساتھ مضبوط ہوا وہ معاشرہ ترقی کرتا رہا، اور جس معاشرے کا رشتہ بریانی کے ساتھ مضبوط ہوا وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں بریانی بڑی مشہور ہے، اور ایسی بریانی ملتی ہے کہ جس کے اوپر تیل بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر تیل نہ ڈالا جائے تو بریانی والے کے ساتھ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے. اب صحیح غلط مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا بتایا گیا ہے کہ جو بریانی ہوتی ہے اس بریانی پر 2 انچ 1.5 انچ یا 3 انچ تیل ہونا چاہیے، تو جا کر آپ کھاتے ہیں. اگر نہیں ڈالا
تو وہ بیچارہ پیٹ بھی سکتا ہے کہ وہ تیل کیوں نہیں لاتے. ہمارے معاشرے کو اس تیل کی ضرورت نہیں ہے، دماغ میں علم کے تیل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ دماغ میں علم. اگر ہم اس تیل کے لیے جھگڑنے کے بجائے اپنے گھروں میں کتب خانے سجانے کے لیے جھگڑے تو ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. اگر ہم بریانیوں کو صبح فجر کے بعد بھی میوہ کی بریانی مل جاتی ہے اور رات میں 12 نہیں 2 بجے بھی آپ کو بریانی مل جائے گی. اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ بریانی کھاتے پھرے ہم. اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم ایسی بریانی کھائیں جس پر تری ڈالی گئی ہو، تیل ڈالا گیا ہو. اللہ نے اس لیے نہیں بنایا. اللہ نے یہ گوشت کھانے کے لیے شیر کو بنایا. آپ کو معلوم ہے شیر کو ایک وقت ہمیں کھانے کے لیے کتنا گوشت چاہیے؟ 27 کلو گوشت چاہیے. کتنا گوشت چاہیے؟ تو اللہ نے اس کو بنایا کہ بھائی تو شکار کر اور کھا جتنا کھانا ہو. لیکن انسان کو اس کے لیے نہیں بنایا. انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے اس لیے بنایا اسے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. یہ عقل ہے. انسان کا دماغ کیسا زبردست ہے. جیسے سب نے کہا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو نہیں پہچانا. انسان کیا ہے؟ رسول اللہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو بلا دیتا ہے اللہ خود اس کو اپنی ذات سے بے خبر کر دیتا ہے. انسانی معاشرے نے جب اللہ کو بھلا دیا، وہ پیٹ کے پیچھے، وہ جیب کے پیچھے اور وہ پیسوں کے پیچھے، وہ کرسی کے پیچھے، وہ نام و نمود کے پیچھے دوڑنے لگا تو اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات سے اس کو ناواقف کر دیا. رسول اللہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے کہا کہ تو کیا کرے گا؟ اللہ نے اسی لیے روزی کا ذمہ دار اپنے آپ کو بنایا. اللہ رب العزت نے اسی لیے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر انسانوں کو میں روزی اور عزت دے دوں گا تو یہ پتہ نہیں آپس میں کیا کیا کریں گے. اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ان العزت للہ جمیعا. عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ عزت کس کو ملتی ہے؟ عزت اسے ملتی ہے جو قربانیاں دیتا ہے. جو کیا دیتا ہے؟ قربانیاں. قربانیاں آپ کہیں کہ اچھا بہت اچھا فارمولا بتایا مولانا نے. قربانی 1 ہفتہ ہی بچا ہوا ہے اور آ رہی ہے. ٹھیک ہے قربانی کریں گے اور خوب کھائیں گے. ارے بھائی وہ قربانی نہیں، اپنی خواہشات کی قربانی. اپنی خواہشات کی قربانی. کہ بریانی کھانے کا شوق ہوا، 100 روپے ہے، آپ کہیں نہیں میں بریانی نہیں کھاؤں گا، میں ایک اچھی سی کتاب خریدوں گا اور اپنے گھر میں جا کر رکھوں گا. آپ کے دل میں یہ آیا کہ میرے پاس 500 روپے ہے، اس 500 روپے سے میں بہترین آئس کریم جا کر کھاؤں گا، کسی اچھی ہوٹل میں جا کر کھاؤں گا. نہیں، آپ نے کہا نہیں وہ کھاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا. میں 500 روپے کی ڈکشنری خریدوں گا اور میرے بچوں کو جا کر رکھوں گا تو میرا بچہ اپنا جو مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا وہ اس لغت اور ڈکشنری کے اندر میں حل کرے گا. جب ہم علم کے خاطر اپنی دولت کو قربان کریں گے، اپنی خواہشات کو قربان کریں گے، خدا کی قسم اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ احسان کرنے والے کی محنت کو کبھی بھی ضائع کرتا نہیں ہے. لہذا ہمارے معاشرے کو علم کی ضرورت ہے. اور علم کی کس طرح سے ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو؟ 2 بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ کو بہت زیادہ صبر کے مرحلے سے گزرنے کی نوبت نہ آئے. ایک تو یہ کہ علم ہے، علم دین اور علم دنیا، یہ 2 علم ہے. شیخ الاسلام وقی اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب معارف القرآن جنہوں نے لکھی ہے، مفتی شفیع صاحب کے بارے میں حضرت نے عجیب بات لکھی ہے. کہا کہ اللہ کے ذکر کے ایسے عادی تھے کہ لا الہ الا اللہ ان کا تکیہ کلام تھا. یعنی جب کچھ کام نہیں ہوتا تو ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی فضول کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا اس موقع پر تقریر کی اور اس تقریر میں یہ کہا کہ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا ہے اسے
दारुल देवबंद के निसाब की जरूरत नहीं, इसे नदवतुल उलमा के निसाब की जरूरत नहीं है, इसे अलीगढ़ के निसाब की जरूरत नहीं है। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि दारुल देवबंद का पढ़ा हुआ मौलाना ही नहीं मुफ्ती साहब है, और वो कह रहे हैं कि दारुल देवबंद के निसाब की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हजरत ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा और अलीगढ़ ये एक मखसूस हालात में इन मदारिस का क़याम अमल में आया। अगर उस वक्त दारुल देवबंद को नहीं बनाया गया होता और हमारे अकाबिरीन ने उसकी बुनियाद सिर्फ खालिस दीन के लिए न रखी होती, तो आज हिंदुस्तान की हालत उंदुलुस और गुरनाता से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वल्लाहु मरक़दहू को, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह और आपके वफ़क़ा को कि आपने दारुल देवबंद की बुनियाद डाली। उसके बाद आपने कहा कि उस वक्त अगर वो न होता तो हमारा दीन खत्म हो जाता, हमारी नस्लों में दीन बाकी रह